الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. آج کے اس سبھا کے سبھاپتی مہودے، منچ پہ اپستھت علماء کرام، اساتذہ اعظام اور اس پنڈال کے نیچے بیٹھے ہوئے ہمارے نوجوان دوستوں، دین دردی بھائیوں اور پردے کے آڑ میں بیٹھی ہوئی ہماری مائیں اور بہنیں، آپ حضرات بہت کشٹ کر کے مختلف وقتہ بڑے بڑے بزرگان دین، علماء کرام کے بیانات اور قیمتی نصیحتیں آپ حضرات سن رہے تھے، اور آپ کے سامنے تقریباً 30 بچوں کا فضیلت کی پگڑی ان کے سروں پر باندھی گئی. دراصل یہ پورے سال کا آپ کے جلیلیہ مدرسے کی، آپ سبھی حضرات کی کوشش، آپ سبھی حضرات کے انودان، آپ سبھی حضرات کے جو مدرسے کے ساتھ خیرخواہی، اور اس خیرخواہی کے نتیجے میں ان تمام اساتذہ کرام اور شکھک حضرات نے جو پوری محنت کی ہے، اس کا اچیومنٹ آپ کے سامنے پیش کیا گیا. تو یہ صرف جلیلیہ مدرسے کی کامیابی نہیں ہے، بلکہ آپ سبھی حضرات کی کامیابی ہے، اور آپ سبھی حضرات کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی، کیونکہ آپ نے دل کھول کر جلیلیہ مدرسے کی مدد کی. ان بچوں کے پڑھنے کے لیے آپ نے کھانے کا بندوبست کیا، آپ نے یہاں پہ ان کے رہنے کے لیے اور جتنی بھی ضرورتیں ہیں ان سب کے لیے آپ نے دل کھول کر مدد کی ہے. اس لیے یہاں کہ آپ کے قدم قدم پر آپ کی نیکیاں لکھی جائیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس کوشش کو قبول فرمائے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ حضرات نے حفاظ کرام اور علماء اعظام کے یہ فارغ ہونے والے حضرات کا یہ منظر دیکھا. یقیناً وہ گارجین کہ جن لوگوں نے اپنے بچوں کو جلیلیہ مدرسے میں پڑھنے کے لیے بھیجا، وہ بڑے ہی خوش قسمت ہیں کہ آج ان کی جو مراد تھی وہ پوری ہوئی. ان کی جو دل کی تمنا تھی اور جو آرزو تھی، جو آشائیں اور آکھنکھائیں تھی، اللہ رب العزت نے اس کو مکمل کر دیا. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ جلیلیہ مدرسہ ہو یا اس جیسے دوسرے تمام مدرسے، جہاں بھی اللہ کے کلام پاک اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ
جو قرآن کریم کی مکمل طور پر تفسیر ہے۔ قرآن اور حدیث یہ دونوں کے دونوں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وانی، اللہ ہی تبارک و تعالیٰ کا میسج اور اللہ ہی کا پیغام ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستو۔ اور جہاں پہ بھی اللہ کے کلام کی تلاوت ہوتی ہے، قرآن کی تعلیم ہوتی ہے، قرآن کا پڑھنا اور پڑھانا ہوتا ہے، وہاں پر اللہ کے فرشتے وہ آسمان سے نیچے اترتے ہیں اور ان پڑھنے والوں کے لیے ان کے ریسپیکٹ میں اور ان کے سواگتم میں اور ان کے آنر میں وہ اپنے پروں کو بچھا لیتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا بڑے بڑے نائے جاتی اور قوم کو جو جدھ کے میدان میں جاتے ہیں اور وہ وجئی بن کر کے آتے ہیں، تو لوگ ایسے نائک اور مہا نائک کے لیے جو جاتی کے لیے یا کسی اور چیز کے لیے جو اپنی زندگی کو قربان کرتے ہیں، ایسے جودھاؤں کے لیے اور ایسے وجئی کرنے والوں کے لیے لوگ وہ اپنے سر کے چول بچھا دیتے ہیں کہ آپ اتنے اونچے درجے کے انسان ہیں کہ آپ ہمارے سر پر پاؤں رکھ کر کے جائیں گے۔ تو ان کا مختلف طریقے سے دنیا میں استقبال ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کے فرشتے ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو، قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے والوں کو، حدیث کے پڑھنے اور پڑھانے والوں کے رسپیکٹ میں اور ان کے سواگت میں اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں میرے محترم بزرگوں اور دوستو۔ تو آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب اللہ کے فرشتے ان کے سواگت میں اور اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ یستغفر لہ کل شیء حتی الحیتان فی الماء، اور ان بچوں کے لیے، قرآن کے پڑھنے والوں کے لیے، حدیث کے پڑھنے والوں کے لیے پانی کے اندر جو مچھلیاں ہیں وہ بھی دعائیں کرتی ہیں، سوراخ میں اور بل میں جو چھوٹے چھوٹے کیڑے اور مکوڑے ہیں، یہ چونٹی ہیں، وہ بھی ان بچوں کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں دعائیں؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب وہ جانتے ہیں کہ جب تک قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے والے، حدیث کے پڑھنے اور پڑھانے والے رہیں گے تو ہم شانتی کے ساتھ، سکون کے ساتھ، امن کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ ہم زندگی گزاریں گے، اور دنیا میں کسی قسم کا کوئی شر و فساد نہیں ہوگا، ظلم، اتیاچار، انیائے نہیں ہوگا، بلکہ عدل ہوگا، انصاف ہوگا، نیائے ہوگا، بچار ہوگا میرے محترم بزرگوں اور دوستو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی کتاب اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ پڑھائی جا رہی ہیں، اور جب تک یہ رہیں گے اس وقت تک کہ ظلم نہیں ہوگا۔ ظلم اگر ہوگا تو ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والے یہی ہوں گے، انیائے کے خلاف نیائے دلانے کے لیے مختلف پلیٹ فارموں سے آواز لگانے والے یہی لوگ ہوں گے۔ اور آج صحیح معنوں میں ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی دیکھیں گے، جہاں پہ ظلم ہو رہا ہے، جہاں پہ فساد ہو رہا ہے، جو ویکر سیکشن ہے، جو کمزور طبقے ہیں دنیا میں جن کو ستایا جا رہا ہے، ان کے نیائے کے لیے، ان کے رائٹس کو دلانے کے لیے، ان کے حقوق کی آواز کو بلند کرنے کے لیے کون لوگ ہیں؟ یہی علماء کرام ہیں، یہی حدیث کے پڑھنے اور پڑھانے والے ہیں، یہی قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے والے ہیں۔ آپ دیکھیے آزادی سے پہلے اور آزادی کے بعد سے لے کر کے اب تک جتنی بھی سمسیائیں ہیں، جتنے بھی پرابلمز اور جتنی گھٹنائیں گھٹتی ہیں، تو ان کے لیے آواز اٹھانے والے ایک مات یہی علماء کرام اور یہی حفاظ کرام، یہی مدرسے کے پڑھنے اور پڑھانے والے لوگ ہیں میرے محترم بزرگوں اور دوستو۔ اس بنیاد پر دنیا کی ساری چیزیں ان کے لیے دعائیں کرتی رہتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن اور حدیث ہے کیا چیز؟ قرآن اور حدیث کے اندر انسانیت کا سبق ہے، مانوتا کا سبق ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستو۔
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं तुम लोगों में मुअल्लिम बनाकर भेजा गया, बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, कि मुझे शिक्षक बनाकर भेजा गया। किस चीज़ की शिक्षकता करने के लिए? अखलाक की शिक्षकता करने के लिए, ह्यूमैनिटी की रिस्पेक्ट के लिए, मानवता के मर्यादा के लिए, इंसानियत को उनको सबक सिखलाने के लिए कि दुनिया में सबसे बड़ा इंसान है और सूरज और चांद, सितारे और ये पहाड़, पर्वत, जंगल और दुनिया की सारी चीजें, ये सब इंसानों के मातहत हैं, इंसान की सेवा के लिए और इंसान की खिदमत के लिए बनाए गए हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, तो सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट के लायक इंसान है और इंसान आपस में मोहब्बत वाला होता है, आपस में दोस्ती करने वाला होता है। इंसान तो वो होता है कि हम एक दूसरे का गम अपना गम समझे, एक दूसरे के दर्द को अपना दर्द समझे, एक दूसरे की मुसीबत को अपनी मुसीबत समझे। इंसान का मतलब ये होता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, एक बहुत बड़े राइटर ने एक किताब लिखी है, द इम्पैक्ट ऑफ कुरान ऑन ह्यूमन सोसाइटी, कि इंसानी समाज के ऊपर कुरान करीम का कितना असर है। कि कुरान के आने के बाद, कुरान के नाजिल होने के बाद पूरे दुनिया के मिजाज को बदला और दुनिया में आपस में जो लोग आपस में एक दूसरे से लड़ने वाले थे, एक दूसरे से झगड़ने वाले थे, एक दूसरे को हत्या करने वाले थे, एक दूसरे के कत्ल करने वाले थे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आप अरबों की तारीख पढ़ेंगे, आपको मालूम होगा कि दुनिया में सबसे ज्यादा असभ्य, दुनिया में सबसे ज्यादा अनकल्चर्ड, दुनिया में सबसे ज्यादा इनोसेंट, दुनिया में सबसे ज्यादा बदतहजीब अगर कोई कौम थी तो अरबों की कौम थी। आपस में वो लड़ते थे, एक दूसरे को कत्ल करते थे। 100 साल तक एक खानदान दूसरे खानदान से लड़ता था। और शायर कहता है, लउद्द कब्रुन व कब्रुन, अगर कब्रिस्तान में जाओ, गोरिस्तान में जाओ और तुम कब्रों को गिनोगे तो सबसे ज्यादा हमारे खानदान की कब्र होगी। लोग कब्र को गिन करके फख्र करते थे, प्राउड फील करते थे, कहते थे कि देखो इस कब्रिस्तान में सबसे ज्यादा हमारे लोग सोए हुए हैं। हम गोया के लड़ाकू हैं, हम लड़ने वाले हैं, हम एक दूसरे के साथ कत्ल करने वाले, हत्या करने वाले हैं। और हत्या करने के लिए मैदान में जब हम जाते हैं तो हम अपनी जान को जान नहीं समझते, इसलिए सबसे ज्यादा कब्रिस्तान में लेटने वाले हमारे लोग। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ऐसी सभ्यता, ऐसे समाज, ऐसे कल्चर में जनाब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा गया। ऐसे समाज के संस्कार के लिए और ऐसी सोसाइटी को सही रास्ते पर लाने के लिए, इंसानियत का सबक सिखलाने के लिए, मानवता के उपकार के लिए कुरान करीम को भेजा गया। और कुरान ने वाक़तन उनकी जिंदगी को बदल दिया और वहीं से वो टर्न लेते हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, और उनकी जिंदगी में एक इनकलाब आता है और वही लोग जो आपस में झगड़ने वाले थे सब एक दोस्त बन जाते हैं। और कुरान कहता है, फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, ऐ लोगों याद करो उस वक्त को जब तुम आपस में झगड़ते थे, लेकिन जब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा और इस कुरान करीम को उतारा तो मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत से और इस कुरान करीम के तुफ़ैल में आपस में तुम लोग भाई भाई बन गए। सारे झगड़ों को तुम लोगों ने आपस में मिटा दिया। एक इंसान दूसरे इंसान के लिए अपनी जान देने के लिए कुर्बान। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, तो कुरान में और हदीस में इंसानियत का सबक है पूरी सोसाइटी का। इसमें किसी किस्म की जाति का, धर्म का कोई भेदभाव नहीं है, बल्कि सारे के सारे इंसान एक माँ और बाप की संतान है। कोई इसमें सूर्यवंशी, कोई इसमें चंद्रवंशी, ऐसा नहीं है। कोई अपर कास्ट का, कोई लोअर कास्ट का, कोई उच्च स्तरीय, कोई निम्न स्तरीय, ये कभी भी भेदभाव ये कुरान
اور حدیث یہ اس کے بارے میں کبھی بھی اجازت نہیں دیتا، بلکہ الناس سواسیۃ کاسنان المشط، سارے آدم کی سنتان، سارے مانو جاتی وہ برابر ہیں، کوئی ان میں بھید بھاؤ، کوئی بتکرم، کسی قسم کا ڈسکریمنیشن ذرہ برابر بھی نہیں ہے، چاہے پرش ہو، چاہے ناری ہو، چاہے بوڑھا ہو، چاہے جوان ہو، چاہے بادشاہ ہو، چاہے فقیر ہو، انسان ہونے کے ناطے سارے کے سارے برابر ہیں، سب کے رائٹس اور سب کے حقوق برابر ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ قرآن اور حدیث یہ سبق دلاتا ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اور اسی قرآن اور حدیث کے نتیجے میں دیکھے کہ جو قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے والے ہیں وہ اسی ایگریمنٹ کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ سے ہم نے وعدہ کیا ہے کہ ہم کبھی بھی جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں کریں گے، ہم کسی کے ساتھ دھوکہ دڑی نہیں کریں گے، ہم چوری نہیں کریں گے، ہم ڈکیتی نہیں کریں گے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آپ ایک ہسٹری اور اتہاس کے ایک پنے کو پڑھیے کہ ایک انسان وہ اپنے گھر سے جاتا ہے روزی روزگار کے لیے، کمائی کرنے کے لیے، اور جانے کے بعد ہفتے کی ایک دن چھٹی ہوتی ہے، اور چھٹی کے دن وہ سوچا کہ جاتے ہم شکار کرنے کے لیے، اور شکار کرنے کے لیے گیا، اس نے تیر چلایا تاکہ ایک چڑیا کو مارے، لیکن وہ تیر چڑیا کے لگنے کے بجائے ایک راستے کے مسافر کو لگ گیا اور وہ وہیں پر مر گیا۔ اب اس کے بعد اس کے گارجین وہ پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اس کو کس نے مارا؟ یہ بیچارہ کہتا ہے کہ ہم نے غلطی سے تیر لگ گئی ہے۔ تو دوسرے اس کے اور رشتہ دار آتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں نہیں ایسا نہیں ہوگا، چلو یہ پتہ نہیں جھوٹ بول رہا ہے، صحیح طور پر اس نے مارنے کے ارادے سے اور نیت سے اس نے تیر مارا، یا اس نے چڑیا کو مارنے کے لیے گاش پر اس نے تیر مارا تھا، ہم نہیں جانتے ہیں۔ اس لیے جسٹس کے، انصاف کے کٹگرے میں اس کو کھڑا کرو اور اس کے اوپر کیس فائل کرو۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، وہ قاضی کے پاس جاتے ہیں، قاضی صاحب آنے کے بعد وہ پوچھتے ہیں بیٹا بتاؤ تم نے کیا کیا ہے، یہ گھٹنا گھٹا ہے؟ کہا ہاں گھٹا ہے۔ کہا کیسے ہوا؟ کہا کہ میں نے جان بوجھ کر کے ایسا نہیں کیا، میں نے گھاس کے اوپر چڑیا مارنے کے لیے تیر پھینکا تھا، لیکن یہ تیر اس کو لگ گئی اور اس کی وجہ سے وہ مر گیا، میں نے تو جان بوجھ کر کے اس کو نہیں مارا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، قاضی صاحب نے کہا ٹھیک ہے اچھی بات ہے، تب تو تم اس کے گارجین کو منا لو، اور اگر اس کے گارجین یہ نہیں مانتے ہیں تو ان النفس بالنفس، تب تو تمہارے جان کے بدلے جان تم کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، پھر قاضی نے جیلر کے پاس اس کو بھیج دیا کہ اتنے دنوں تک کے اس کے جیل میں بند کر دو۔ جیل میں بند کر دیا گیا اور آنے والے جمعہ کا اس کا بچار ہوگا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس کے بعد جیلر کے پاس جب یہ بچہ گیا اور جیل میں بند کر دیا گیا، تو اس کے بعد وہ بچہ جو وہ اپنے گھر سے آیا تھا، اس کو کوئی ضروری کام تھا، جیلر سے اس نے کہا جیلر صاحب آپ کو میرے اوپر وشواس ہے یا نہیں ہے، کیونکہ میں قرآن اور حدیث کو مانتا ہوں۔ جیلر نے کہا بے شک بالکل ہمیں تمہارے اوپر وشواس ہے، بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا مجھ کو 2 دن کے لیے چھٹی دیجئے، میں جمعہ کو جب بچار ہوگا تو بچار ہونے سے پہلے میں آ جاؤں گا۔ تو اس جیلر کو یقین تھا، وشواس تھا کہ ایک مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا، ایک مسلمان کبھی بھی دغا بازی نہیں کر سکتا، اس لیے اس نے کہا بیٹا جاؤ لیکن ٹائم پر آ جانا۔ وہ چلا گیا، جانے کے بعد وہ اپنا کام کیا، اور یہاں جمعہ کا دن ہے، عدالت قائم ہے، جسٹس صاحب موجود ہیں، اور ایک ایک کیس لایا جا رہا ہے اور سب کا فیصلہ کیا جا رہا ہے۔ اب اس کی باری آ گئی، وہ کہاں ہے؟ جیلر کو بلایا گیا، بھائی جیلر تمہارے حوالے کیا گیا تھا، وہ لڑکا کہاں ہے بلاؤ۔
जेलर ने कहा कोई बात नहीं है, वो आ जाएगा। लोगों ने कहा वो तो कभी भी नहीं आएगा, झूठ बोल करके चला गया। जेलर ने कहा नहीं नहीं, विश्वास रखो, वो जरूर भी जरूर आएगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इसी बीच में अब जुमा की नमाज हो गई। जुमा की नमाज के बाद काजी ने फिर बुलाया, जेलर साहब ये तुम्हारा वो मुद्दाले कहाँ गया? मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, सब लोग कहने लगे ये जेलर साहब ने तो विश्वास के ऊपर इसको छोड़ दिया था और वो धोखा देकर चला गया है। जेलर फिर भी कहता है नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसे वक्त में तो हम क्या हो जाते, डर जाते। ऐसे वक्त में हम घबराने लगते कि पता नहीं धोखा दे करके चला गया होगा। लेकिन ये जेलर को इतना विश्वास है कि जो कुरान और हदीस को मानने वाला मुसलमान है वो कभी भी झूठ नहीं बोल सकता है, वो कभी भी वादा खिलाफी नहीं कर सकता है, इसलिए वो जरूर भी जरूर आएगा। इसी बीच में वो देखा दूर से लोगों ने एक नौजवान दौड़ता हुआ आ रहा है। लोगों ने कहा शायद हो सकता है। काजी ने कहा ठीक है, आने दो। वो नौजवान आ गया और आने के बाद कहा माफ कीजिएगा, मुझे टाइम पर पहुंचना था लेकिन थोड़ी सी देर हो गई है। और उसका कारण क्या है? कारण ये है कि मेरे घर से आने में एक नदी को पार करना पड़ता है और मुझे तैरना नहीं आता था, इसलिए मैं नाव के इंतजार में मैं बैठा हुआ था कि कब नाव आए और मैं इसको दरिया को पार करके मैं आपके पास पहुंचूंगा, इसलिए देर हो गई है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, लीजिए अब मेरे खिलाफ जो फैसला है कर लीजिए। और ये मेरे खिलाफ तो फैसला हुआ है कत्ल करने का, लीजिए अगर मैं गुनहगार हूं और मैंने गलती की है तो मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। जब गार्जियन ने देखा कि ये नौजवान, इसके चेहरे पर खुशी, इसके माथे पर मुस्कुराहट और ये जर्रा बराबर इसके अंदर घबराहट नहीं, वादा खिलाफी नहीं किया, टाइम पर ये पहुंच गया, कैसा इंसान है। फौरन वो काजी को कहता है ठीक है कोई बात नहीं है, मेरी बात मानिए, चलिए जाने दीजिए, केस को उठा लीजिए, मैं विड्रॉ करता हूं इस केस को और इस नौजवान को कभी भी इसको कत्ल न किया जाए, माफ कर दिया जाए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, काजी ने फौरन ऐलान कर दिया कि जो मकतूल था, जिसका हत्या किया गया था, उसके गार्जियन ने इसको माफ कर दिया है, लिहाजा इसको कत्ल किया जाना था लेकिन इसकी वजह से चूंकि टाइम पर पहुंच गया इसलिए इसको माफ किया जाता है। और फिर वो गार्जियन लोग कहते हैं दूसरी बात यह है कि हम लोग तो अब तक मुसलमान नहीं थे, लेकिन आज इसके बात को सुन करके हमारे दिल के अंदर भी इस्लाम की ताकत और इस्लाम की क़ुव्वत और इस्लाम की मोहब्बत हमारे दिलों के अंदर बैठ गई है। हम लोग भी अब कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इक़रार करते हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये है कि एक मुसलमान कभी धोखाबाज नहीं होता। जो कुरान और हदीस के ऊपर अमल करने वाला होगा वो कभी भी झूठ नहीं बोलेगा, वादा खिलाफी नहीं करेगा, क्योंकि अल-मुमिन, मोमिन ये है कि इज़ा वादा, जब वादा करे तो वफा करे, वो पूरा करे और वो कभी झूठ ना बोले। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मैंने आपको पहले बतलाया था कि कुरान और हदीस इंसानियत का सबक सिखलाने वाले हैं। हजरत मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह का आपने नाम सुना होगा, बहुत ही ऊंचे दर्जे के मुफस्सिर हैं और आज भी मारिफुल कुरान तफसीर उनकी है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, दारुल देवबंद से जब वो फारिग हो गए तो उनके पास टाइम था। उस जमाने में बहुत ऊंचे दर्जे के बुजुर्ग हजरत मियाँ असगर हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह थे। उन्होंने सोचा कि मेरे पास टाइम है, थोड़ा निकल गया है, इसलिए मैं कुछ ना कुछ देर हजरत की खिदमत करने जाऊंगा। हजरत के यहाँ गए, जाने के बाद पूछा शफी तुम क्यों आए हो? कहा हजरत अब मेरे पास टाइम है इसलिए मैं आपकी खिदमत करने के लिए आ गया हूँ। और उस वक्त हजरत खाने से फारिग हो गए थे, दस्तरखान को अब उठाना था। कहने लगे हजरत मुफ्ती साहब, हजरत रहने दीजिए, मैं तो खिदमत करने के लिए आया हूँ, दस्तरखान को मैं उठाऊंगा। हजरत मियाँ सैयद असगर हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कहा बेटा कभी तुमने दस्तरखान को उठाना सीखा है? सुनो, दस्तरखान पर
کھانے کے بعد چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ہوتی ہیں، کچھ بڑی چیزیں ہوتی ہیں۔ آم کا موسم تھا، آم کی گٹھلیاں بھی ہیں، چھلکے بھی ہیں، ہڈیاں بھی ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو ایسا مت کرنا ایک ساتھ سب ملا کر کے اور اس کو پھینک دینا، ایسا مت کرنا، بلکہ سنو، دسترخوان صاف کرنے کا میرا طریقہ یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں میں ان کو الگ اٹھاتا ہوں، اور الگ اٹھانے کے بعد یہ چھوٹے چھوٹے جو سوراخ ہوتے ہیں، چونٹی جہاں پہ ہوتی ہے، پپرا جہاں پہ ہوتا ہے، میں وہاں جا کر کے ڈال دیتا ہوں تاکہ چونٹیوں کو کھانے کا موقع مل جائے، ورنہ ان چونٹیوں کا خیال رکھنے والا کون ہے؟ اور یہ آم کی جو گٹھلیاں ہیں اس کو پھینکنا نہیں ہے، بلکہ ان آم کی گٹھلیوں کو الگ رکھتا ہوں اور اس کو سکھا دیتا ہوں، اور سکھانے کے بعد اس زمانے میں بچے وہ کھیلتے تھے گٹھلیوں سے، بہت خوش ہوتے تھے، تو میں جب محلے سے جب گزرتا ہوں تو اپنے ساتھ گٹھلیوں کو لے جاتا ہوں، اور جب بچے کھیلتے ہیں تو میں ان بچوں کو دے دیتا ہوں، وہ بچے بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ تو دیکھو، بچوں کے خوش کرنے کا بھی ایک اچھا طریقہ ہے۔ اور یہ آم کا جو چھلکا ہے اس کو محلے میں مت پھینکنا، اس لیے کہ آج ہمارے پاس آم ہے، غریب کے پاس تو پیسہ نہیں ہے کہ وہ بازار سے آم لے کر کے خریدے، اس لیے اس کے دل میں شوق ہوگا، ہائے ہائے میرے پاس بھی پیسہ ہوتا تو میں بھی بازار سے جا کر کے آم کھاتا۔ آم کے چھلکے کو دیکھ کر کے اس کے دل میں یہ ایک افسوس ہوگا، ہائے میرے پاس پیسہ نہیں ہے، میں کیسے کھاؤں، میں اپنے بچوں کو آم کیسے کھلاؤں گا؟ اس لیے آم کے چھلکے کو محلے میں مت پھینکنا، بلکہ میں اس کو اٹھاتا ہوں اور راستے میں جاتا ہوں، ایک چھلکا یہاں ڈالتا ہوں، دوسرا چھلکا دوسری جگہ پہ ڈالتا ہوں، تیسرا چھلکا اور آگے جا کر کے ڈالتا ہوں، تاکہ ایک جگہ پر اتنے چھلکے نہ ہوں اور کسی غریب کو دیکھنے کا موقع نہ ملے، تاکہ اس کے دل میں افسوس نہ ہو۔ اور یہ ہڈیوں کو میں جا کر کے کتوں کو دے دیتا ہوں، جانوروں کو دے دیتا ہوں، یہ ان کے کھانے کا سامان ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے، دیکھیے بزرگوں کا جو قرآن اور حدیث کے اوپر عمل کرنے والے ہیں، ان لوگوں کا کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ کتنی محبت رکھنے والے، ان کے کھانے کا، ان کے پینے کا اور ان تمام چیزوں کے، ساری چیزوں کا انتظام کرنے کا، بندوبست کرنے کا، کہ ایک چھوٹی سی چھوٹی چیز کو بھی ہم الگ طور پر نہ پھینکیں، بلکہ جس کی خوراک ہے وہ خوراک اس کو ہم وہاں تک کے پہنچا دیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اتنا خیال، اتنا جذبہ اور مخلوقات، خدا کی مخلوق کے ساتھ اتنی محبت اور مایا، یہ کس کے دل کے اندر ہو سکتا ہے؟ یہ ان لوگوں کے دلوں میں ہوگا جو اللہ والے ہیں، ان لوگوں کے دلوں میں ہوگا جو قرآن کو پڑھنے اور پڑھانے والے ہیں، ان لوگوں کے دلوں میں ہوگا جو حدیث کے پڑھنے اور پڑھانے والے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، عبادت کا مطلب کیا ہے؟ عبادت کا مطلب ہے، تفسیر کبیر میں امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ عبادت مطلب ہے کہ اللہ کے سامنے سرنڈر کر جانا، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کی جتنی مخلوقات ہے ان کے ساتھ محبت کرنا، ان کے ساتھ مایا کرنا، ظلم نہیں کرنا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آپ نے حضرت خواجہ بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہے، بڑے اونچے درجے کے بزرگ ہیں، اور وہ ایک مرتبہ راستے میں جا رہے تھے، دیکھا کتا ہے بیٹھا ہوا، راستے سے ہٹ گئے کہ کتا بیچارہ سو رہا ہے، اور اگر میں آگے جاؤں گا تو وہ اس کی نیند ٹوٹ جائے گی اور اس کو آرام نہیں ملے گا، اس لیے وہ راستے سے ہٹ گئے اور آگے سے نکل گئے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، پھر آگے جا کر کے دیکھا کہ ارے اس کتے کو تو گھاؤ ہو گیا ہے، زخم ہو گیا ہے، اس لیے انہوں نے فوراً جا کر کے مرہم پٹی لایا اور اس کا علاج کیا، اور جب تک کہ ٹھیک نہیں ہوا تب تک کہ حضرت خواجہ بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ اس کتے کا مرہم پٹی کرتے رہے، جو کچھ کماتے تھے گھر میں بھی دیتے تھے اور اس کتے کے مرہم پٹی پر بھی خرچ کرتے تھے۔ جب کتا ٹھیک ہو گیا تو پھر اس کے بعد وہ وہاں سے تشریف لائے، لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے، آپ راستے سے کیوں ہٹ گئے تھے؟ کہا ایک کتا، وہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، لہٰذا اس کا احترام کرنا اور اس کا رسپیکٹ کرنا اور اس کو تکلیف نہ پہنچانا یہ ہمارا دائتو ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔
میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ کی جو معرفت نصیب ہوئی ہے اسی دن حضرت والا کو اللہ رب العزت کی معرفت نصیب ہوئی ہے۔ ایسے بہت ساری گھٹنائیں ہیں، بہت سارے واقعات ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں نے، قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے والوں نے اور حدیث کے پڑھنے اور پڑھانے والوں نے دنیا میں عدل کا اور انصاف کا، دنیا میں نیائے کا اور بچار کا ڈنکا بجایا، انیائے کے خلاف، ظلم کے خلاف اور ناانصافی کے خلاف انہوں نے آواز لگائی، اور خدا کی مخلوق کے ساتھ رحم دلی کا اور ان کے ساتھ مایا کا اور محبت کا جذبہ قائم کیا، اور سب کو ایک ساتھ لے کر کے چلنے کا، اور سارے انسانوں کے درمیان آپس میں محبت کے بانٹنے کا، اور ایک غم کو دوسرے کے ساتھ ہلکا کرنے کا، اور ایک کی خوشی میں دوسرے کی خوشی میں شریک کرنے کا، یہ جذبہ اور یہ سبق ہمارے حدیث کے پڑھنے اور پڑھانے والوں نے، قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے والوں نے دنیا والوں کو سکھلایا۔ اس لیے یہ چوٹیاں اور مچھلیاں اور زمین کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے والوں کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، اور ان کے استقبال میں اور ان کے سواگت میں وہ اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس دنیا میں سب سے زیادہ یہ اگر کوئی مرتبہ اور کسی اونچے مقام کے مرتبے پہ فائز ہے تو یہ وہی لوگ ہیں جو قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے والے اور حدیث کے پڑھنے اور پڑھانے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب لوگوں کو اس نیک جماعت میں شامل کرے اور توفیق دے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو، جن کو اللہ نے اولاد عطا فرمایا، ہم ان کو بھی اپنے ان مدرسوں کے اندر قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے کے لیے، حدیث کے پڑھنے اور پڑھانے کے لیے، اور اللہ کے ساتھ محبت اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی محبت کا یہ دل میں جذبہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔